السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں ہمارے مقالے کا عنوان تحریک شہیدین کے اثرات ہیں۔ ہمارا یہ مقالہ 4 ذیلی عناوین میں منقسم ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 شہیدین کا مختصر تعارف، نمبر 3 تحریک شہیدین کا پس منظر اور اہداف و مقاصد، نمبر 4 تحریک شہیدین کے اثرات۔ سامعین بزم، اسلامی تاریخ کا کوئی دور اصلاح و تجدید اور عظیمت کے قابل رشک نقوش سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ایسے مجددین و مصلحین اور تحریکات ابھرتی رہیں جنہوں نے ان تمام بدعات و خرافات سے پنجہ آزمائی کی جو گردش زمانہ کے باعث اسلامی معاشروں میں در آتی ہیں، اور اپنی جانبازی و جانفشانی سے اسلام کے چہرے پر پڑ چکی گرد و غبار کو صاف کر کے روشن و منور کر دیا۔ انہی تحریکات میں سے ایک تحریک شہیدین تھی۔ 13ویں صدی کی اس تحریک کے وسیع و ہماگیر اثرات و انقلابات کو پیش نظر رکھیے تو ہلکی سی ترمیم کے ساتھ یہ شعر لامحالہ زبان پر آ جاتا ہے: یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ شہیدین کا مختصر تعارف۔ شہیدین سے مراد 2 ایسی ہمالہ شخصیات ہیں جو در حقیقت اقبال کے مرد مومن اور اس شعر کے حقیقی مصداق ہیں: نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پہلی شخصیت سید احمد بن عرفان الشہید کی ہے۔ آپ دائرہ شاہ عالم اللہ میں نومبر 1786 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جس خانوادے میں آنکھیں کھولیں وہ دینداری اور تقوی کے معاملے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے کتابی علم میں کوئی خاص مقام تو پیدا نہیں کیا، مگر آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کو علم لدنی سے وافر حصہ ملا تھا۔ عہد طفولیت سے ہی آپ کا رجحان مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں کی طرف تھا، گویا بچپن سے ہی آپ جہاد اکبر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جہاد اکبر کی تیاری کی خاطر ہی آپ نے نواب امیر خان کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس لشکر میں آپ 6 سال رہے۔ آپ کی حیات مستعار جو ایک دفتر کی متقاضی ہے، اس کی ترجمانی اس ایک قرآنی جملے سے کی جا سکتی ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور سرفراز بزمی کے اس شعر کی مدد لیں تو کہیں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوسری شخصیت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی ہے۔ آپ کے علمی و عملی کمالات کو دیکھ کر بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے آپ ان افراد میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں شاعر کا یہ شعر حقیقت کا بے لاگ اظہار معلوم ہوتا ہے: ہیہات ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل۔ باوجود یہ کہ آپ علم و تعلیم کے میدان کے آدمی تھے، مگر حیرت کی بات ہے کہ آپ نے جہاد بالقلم کے ساتھ جہاد بالسیف کو جمع کیا، حالانکہ تاریخ انسانی میں ایسا ہونا جمع بین الضدین کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ آپ کی علمی فتوحات میں تقویت الایمان بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کتاب سے عقائد کی ایسی اصلاح ہوئی کہ شاید کسی حکومت کی منظم کوشش سے مشکل سے ہوتی۔ تحریک کے اثرات۔ تحریک کے مقاصد میں یہ 3 مقاصد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 مسلمان مستضعفین کی مدد و دستگیری، حکومت شرعیہ الہیہ کا قیام۔ نمبر 3 مسلمانوں کی اجتماعی اصلاح۔ ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس تحریک نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، جہاد اصغر بھی کیا اور جہاد اکبر بھی کیا۔ ایک ہاتھ میں قلم رکھا تو دوسرے میں تلوار، جسموں کو بھی فتح کیا اور دلوں کو بھی جیتا۔ گرچہ ظاہری لحاظ سے اس تحریک کے بانیان کو مشہد بالا کوٹ میں شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، مگر یہ تحریک اپنے اثرات کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ و تابندہ رہی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اس تحریک کے بارے میں اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: انہوں نے عامہ خلائق کے دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچ سکے وہاں زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب رونما ہوا کہ صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ بحوالہ تجدید و احیاء دین، صفحہ 107۔ یہ تحریک کے وہ اثرات ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے۔ ان اثرات پر کوئی کیسے لکھے جو اس تحریک کے بانیان اور جانثار اصحاب کی شہادت کی برکت سے پیدا ہوئے۔ کون جانتا ہے کہ اس تحریک کی بدولت آسمان سے کیسے کیسے خیر کے فیصلے ہوئے، مسلمانوں کے کتنے اجتماعی گناہوں کی معافی کا سامان ہوا۔ الغرض کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم نے اس مقالے کو تیار کرنے میں مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ نمبر 1 جب ایمان کی باد بہاری چلی از مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ۔ نمبر 2 تاریخ دعوت و عزیمت جلد 5۔ نمبر 3
سید احمد شہید شخصیت تحریک و اثرات از ڈاکٹر شاہ عباد الرحمن نسات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.